پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے بالآخر 2 سالہ روپوشی کے بعد عدالت کے سامنے پیش ہونے اور سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نجی ٹی وی رپورٹ کے مطابق حماد اظہر نے قریبی ساتھیوں اور قانونی ماہرین سے مشاورت کر لی ہے اور اب وہ عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کریں گے۔ ذرائع کے مطابق حماد اظہر کے خلاف مختلف نوعیت کے 70 سے زائد مقدمات درج ہیں، جن میں 9 مئی 2023 کے پرتشدد واقعات کے بعد سامنے آنے والے الزامات بھی شامل ہیں۔ وہ گزشتہ 2 سال سے منظر عام سے غائب تھے اور خفیہ طور پر روپوشی کی زندگی گزار رہے تھے، تاہم اپنے والد بزرگ سیاستدان میاں اظہر کے انتقال پر وہ منظر عام پر آئے، جس کے بعد ان کی سیاسی اور قانونی سرگرمیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ حماد اظہر نے ایکس یعنی کہ سابقہ ٹویٹر پر جاری ایک بیان میں اپنے والد کی وفات پر تعزیت کرنے والے تمام سیاسی و سماجی شخصیات، کارکنوں اور عام عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی طرف سے ان تمام ہزاروں ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے والد کے جنازے اور قرآن خوانی میں شرکت کی، اور ان لاکھوں لوگوں کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے پیغامات اور دعاؤں کے ذریعے ہماری دلجوئی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے والد کی میراث شرافت، ایمانداری اور واضح داری تھی، جو نہ صرف ان کے خاندان بلکہ پاکستان کے سیاسی کلچر کے لیے بھی ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ حماد اظہر نے اپنے جذباتی بیان میں لکھا، میں والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا بھائی اور 2 کم سن بچوں کا باپ ہوں۔ ان 2 برسوں میں میرے اہل خانہ بالخصوص میری والدہ نے جو تکلیف اور اضطراب سہے وہ ناقابل بیان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اس دکھ کی گھڑی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہوں۔ انہوں نے اپنی بے گناہی کا دعویٰ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف درج کیے گئے مقدمات جعلی پرچے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عدالت سے رجوع کریں گے اور وہاں سے انصاف کی متلاشی ہوں گے۔ اگر عدالت سے انصاف ملا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر نہ ملا تو صبر اور استقامت کے ساتھ مزید جبر برداشت کروں گا، کیونکہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ حماد اظہر کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پاکستان میں سیاسی حالات مسلسل غیر یقینی کا شکار ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما جیلوں میں بند یا روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے عدالت سے رجوع کا فیصلہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ان کے کیس بلکہ پی ٹی آئی کے مجموعی سیاسی حکمت عملی پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔